دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سر سید احمد خان کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ سر سید کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کے آباء و اجداد کون تھے اور کیا کام کرتے تھے، تعلیم کتنی حاصل کی، شادی کس سے کی، ان کی بیوی کون تھی اور ان کی موت کس بیماری سے ہوئی، ان کی اولاد آج کہاں ہے، سر سید کا شجرہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آخر میں غالب اور سر سید کی دلچسپ ملاقات کی کہانی بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دلچسپ واقعات بھی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان۔ سر سید کا تعلق حسینی رضوی نقوی سادات سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد قم ایران سے ہرات افغانستان آباد ہوئے۔ عہد شاہ جہاں میں ان کے اجداد ہرات سے ہند وارد ہوئے۔ اس وقت سے اکبر شاہ ثانی کے دور تک ان کا تعلق سلطنت مغلیہ کے ساتھ کسی نہ کسی قدر رہا، یہاں تک کہ ان کی 5ویں پشت میں سید محمد دوست دکن کی مہم میں اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ تھے۔ اورنگزیب نے ان کو یکا بہادر کا خطاب دیا۔ بعد ازاں ان کے فرزند سید برہان نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ان کے بیٹے سید عماد اور ان کے 2 بیٹے سید ہادی اور سید مہدی تھے۔ سید محمد ہادی بڑے تھے۔ سید ہادی کے بیٹے سید میر تقی ہوئے، جو شاہ عالم اور اکبر بادشاہ کے دور میں اپنے باپ کے اعزازات پر سرفراز رہے۔ ان کے 2 بیٹے سید احمد اور سید محمد تھے۔ سید محمد کی صرف دختری اولاد باقی رہی، سید احمد ہی سر سید احمد خان ہیں۔ تعلیم۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد ترک برلاس قبیلے سے تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ سر سید احمد خان نے دستور زمانہ کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ سر سید نے کئی سال ادویات کا مطالعہ بھی کیا۔ ان کے بڑے بھائی نے شہر میں سب سے پہلے پرنٹنگ پریس کی بنیاد رکھی، جہاں سے جریدہ القرآن اکبر شائع ہوتا تھا۔ شادی۔ ہندوستان کا ستارہ کہے جانے والے سر سید احمد خان کا مقبرہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے، جہاں ان کو سپرد حق کیا گیا، مگر ان کی اہلیہ پارسا بیگم کو انتقال کے بعد مراد آباد میں دفن کیا گیا۔ مراد آباد کے فیض گنج علاقے میں واقع شوکت باغ کے میدان میں آج بھی پارسا بیگم کی قبر موجود ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سر سید احمد خان کی اہلیہ کو مراد آباد میں سپرد حق کیے جانے کی وجہ کیا تھی؟ 1860 کے آس پاس سید احمد خان کو مراد آباد میں مجسٹریٹ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس دوران سر سید احمد خان اپنی اہلیہ پارسا بیگم کے ساتھ مراد آباد میں ہی قیام کیا کرتے تھے۔ 1860 میں مراد آباد میں طاعون نام کی بیماری پھیلی۔ اس بیماری سے مراد آباد کی عوام کثیر تعداد میں متاثر ہوئی، مگر سر سید احمد خان اور ان کی اہلیہ نے یہاں رہ کر طاعون سے متاثرہ مریضوں کی خوب خدمت کی۔ حالانکہ اس وقت کے کلکٹر نے سر سید احمد خان سے مراد آباد چھوڑنے کی بات کہی، مگر سر سید احمد خان اور ان کی اہلیہ نے یہاں کی عوام کو اس بیماری میں چھوڑ کر جانے سے منع کر دیا۔ مگر اس بیماری سے متاثر مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے خود پارسا بیگم بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی اور لمبی بیماری کے بعد 1861 میں وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پارسا بیگم ایک نیک خاتون تھی اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ طاعون پھیلنے پر بھی انہوں نے مراد آباد کے لوگوں کو نہیں چھوڑا اور ان کی خدمت کرتی رہی، اور آخر کار اس بیماری سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہی ان کی موت بھی ہو گئی اور ان کو مراد آباد میں ہی دفن کرنا پڑا۔ اولاد۔ پارسا بیگم سے ایک بیٹی عزیز النساء زوجہ محمود حسن اور 2 بیٹے سید حامد اور سید محمود پیدا ہوئے۔ سید حامد کی صرف دختری اولاد باقی رہی۔ سید محمود کا ایک بیٹا سید راس مسعود تھا، جس کے 2 بیٹے سید انور مسعود اور سید اکبر مسعود تھے۔ سید راس مسعود پاکستان تمباکو کمپنی میں سینئر ڈائریکٹر تھے۔ ان کے 2 بیٹے سید احمد مسعود جو سوئی گیس میں عہدیدار ہیں اور سید محمود مسعود ہیں۔ شجرہ نسب۔ سر سید احمد خان بن سید محمد تقی بن سید محمد ہادی بن سید محمد عماد بن سید برہان بن سید محمد دوست بن سید عزیز بن سید حافظ احمد بن سید ابراہیم بن سید شرف الدین حسین بن سید موسیٰ
بن سید باقر بن سید جعفر بن سید کاظم الدین حسین بن سید یار حسین بن علی بن سید الفتح بن سید عیسیٰ بن سید محمد بن سید جعفر بن سید علی بن سید محمد بن سید احمد بن سید موسیٰ بن سید ابو عبداللہ احمد نقیب بن سید محمد العارج بن سید احمد بن سید موسیٰ بن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ دلچسپ واقعہ۔ سر سید لکھتے ہیں جب میں مراد آباد میں تھا اس وقت مرزا صاحب یعنی غالب نواب یوسف علی خان مرحوم سے ملنے کو رامپور گئے تھے۔ ان کے جانے کی تو مجھے خبر نہیں ہوئی، مگر جب دلی کو واپس جاتے تھے میں نے سنا کہ وہ مراد آباد میں سرائے میں آ کر ٹھہرے ہیں۔ میں فوراً سرائے میں پہنچا اور مرزا صاحب کو ماں اسباب اور تمام ہمراہیوں کے اپنے مکان پر لے آیا۔ الغرض جب مرزا سرائے سے سر سید کے مکان پر پہنچے اور پالکی سے اترے تو ایک بوتل ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے اس کو مکان میں لا کر ایسے موقع پر رکھ دیا جہاں ہر ایک آتے جاتے کی نگاہ پڑتی تھی۔ سر سید نے کسی وقت اس کو وہاں سے اٹھا کر اسباب کی کوٹری میں رکھ دیا۔ مرزا نے جب بوتل کو وہاں نہ پایا تو بہت گھبرائے۔ سر سید نے کہا آپ خاطر جمع رکھیے، میں نے اس کو بہت احتیاط سے رکھ دیا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا بھائی مجھے دکھا دو تم نے کہاں رکھی ہے۔ انہوں نے کوٹری میں لے جا کر بوتل دکھا دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بوتل اٹھا کر دیکھی اور مسکرا کر کہنے لگے کہ بھائی اس میں تو کچھ خیانت ہوئی ہے، سچ بتاؤ کسی نے پی ہے؟ شاید اسی لیے تم نے کوٹری میں لا کر رکھی تھی۔ سر سید ہنس کے چپ ہو رہے۔ آخر میں دوسرا دلچسپ واقعہ بھی سن لے۔ الطاف حسین خالی سر سید کی سوانح حیات جاوید میں لکھتے ہیں سر سید احمد خان کے والد کو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر 5 پارچے اور 3 رقوم جواہر کا خلت عطا ہوتا تھا، مگر آخر میں انہوں نے دربار کو جانا کم کر دیا اور اپنا خلت سر سید کو باوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا۔ سر سید کہتے تھے ایک بار خلت ملنے کی تاریخ پر ایسا ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعے چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا۔ ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، مگر پھر بھی دیر ہوگی۔ جب خلت پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاست ہو چکا تھا اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ کر والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے پوچھا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کا خانہ زاد۔ جواہر خانہ کے داروغہ کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا عرض کرو کہ تقصیر ہوئی، مگر میں چپکا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرائے اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو، اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا آداب بجا لاؤ، میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائی۔ اس زمانے میں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔